अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे हैं 7 से 9 साल तक की उम्र के बच्चे की। हमने ये देख लिया कि उसकी एज अप्रोप्रिएट जो भी कंडीशन होती है वो कैसी होती है। अब हमने देखना है कि इस उम्र के बच्चे को डिसिप्लिन कैसे किया जाए। काफ़ी मुश्किल काम लगता है क्योंकि अब ये बच्चा जो है कद भी निकाल रहा है, जवाब भी देना शुरू करता है, कहीं-कहीं वो एब्ज़ॉर्ब भी कर रहा है, बात भी सुन रहा है। ऐसे बच्चे को अब आपने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको ये समझ आ जाए कि मुझे ओनरशिप के साथ काम करना है। ये काम मैंने सिर्फ अपने अम्मा अब्बा के लिए नहीं करना, दिखाने के लिए नहीं करना, उनको खुश करने के लिए नहीं करना, बल्कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बन जाए। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में बहुत से मकामात पे हमें बताया है कि माल और औलाद हमारे लिए कैसे फितना है। जैसे कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं, वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। एक किस्म का वार्निंग दी जा रही है कि जान लो बेशक तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, यानी टेस्ट है। और ये जो टेस्ट होते हैं इनके मुकाबले में हमें क्या देखना है कि अल्लाह के पास बेहतरीन अजर है। यानी मकसद क्या है कि टेस्ट की कामयाबी ये है कि हमारा रब राज़ी हो जाए। बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, परेशान रहते हैं इस उम्र के बच्चों के लिए। वो कहते हैं अच्छा अभी तो बच्चा सुन रहा है या अभी से बच्चा बिगड़ना शुरू हो गया है, आगे क्या बनेगा। तो इस उम्र के बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एक मुस्बत सोच। जब तक आप मुस्बत वालिदैन नहीं होंगे आप इस बच्चे को कुछ नहीं सिखा सकेंगे। अगर आप बात बात पर ऐसी बात बता रहे हैं, तुम्हारा क्या बनना है, तुम क्या करोगे, तुमसे नहीं कुछ होना, अभी नहीं हो रहा तो आगे क्या करोगे, तो ये बच्चा बिखरना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर लेबल्स लगना शुरू हो जाएंगे और ये बहुत से काम नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चे के साथ एक विन विन मेंटालिटी के साथ चलना है। यानी बच्चों के हमने दोस्त भी नहीं बनना, लेकिन बच्चों को हमने ऐसे सिखाना है कि वो हमें एज अ रोल मॉडल एक्सेप्ट कर लें। बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि मैं देखती हूँ कि वालिदैन इस मौके पे सोच रहे होते हैं कि हम बच्चे को कंट्रोल कैसे करें। तो हमें कंट्रोल अपने पास नहीं रखना बल्कि बच्चे को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देना है। तो इस उम्र में हमें किन किन एरियाज़ के ऊपर बच्चों के साथ ख़ास तौर पे काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे एक तो बच्चा काफ़ी हद तक इससे पहले डिपेंडेंट होता है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना शुरू करते हैं। इसी तरह से हमने उसको बहुत कंट्रोल किया होता है, कुछ जगहों पे अब आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल हल्का कर दें। फिर ये कि उसको आगे के लिए प्रिपेयर करना है कि जो एक असल दुनिया है वो कैसी होती है। हम सिर्फ उनको डराते रहते हैं, तुम्हें नहीं पता दुनिया में क्या होता है, कैसे लोग होते हैं। डराने की बजाय हमने उसको सही डिसीजन मेकिंग सिखानी है। हमने उसको बताना है कि तुमने अपनी टेम्पटेशंस को कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। बहुत सी चाहतें, बहुत सी ख्वाहिशात जब हम दुनिया में रहते हैं हमारे सामने आती हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे क्या बिहेवियर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल्स आते हैं जो कि कभी हमें फ़ायदा देते हैं और नुकसान भी देते हैं। जैसे कुछ वालिदैन होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं। अब ऐसा बच्चा ज़िम्मेदारी कैसे सीखेगा कि ज़रा सा भी कोई मसला हुआ तो माँ बाप जैसे हेलीकॉप्टर कहीं पे भी लैंड कर जाता है उसी तरह से फ़ौरन उसकी ज़िंदगी में आते हैं और उसे कहते हैं लाओ मैं तुम्हें कर देती हूँ। तो ये बच्चा जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं सीख सकता, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको पता है ये सहल पसंद हो जाता है, इसको पता है कि वालिदैन अवेलेबल हैं, वो सारे काम कर लेंगे, मुझे क्या पड़ी है कि मैं कुछ भी देखूँ। अच्छा, उसके ऑपोज़िट जो वालिदैन के रवैये होते हैं, उसको हम कहते हैं कोई टर्बो अटैक किस्म का पेरेंट जो है वो हो जाता है, जो टर्बो अटैक हेलीकॉप्टर होता है। वो क्या करते हैं कि हर वक़्त बच्चों पे बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव तरीके से जाकर वो बात करते हैं और ज़बरदस्ती बच्चों से करवाते हैं और मार-पीट भी होती है और चीखना-चिल्लाना भी और लेबलिंग भी होती है। अब हमें यहाँ से साफ पता चल जाता है कि ये बच्चे जो होते हैं ये सिर्फ डर कर और सहम कर काम करते हैं, लेकिन इनके रवैये जो हैं वो नॉर्मल नहीं रहते। कुछ वालिदैन बड़े लेज़ी से होते हैं, वो समझते हैं कि क्योंकि 7 से 9 साल की उम्र का बच्चा काफ़ी हद तक मेरी बात मान रहा है, तो ये जो बाकी लोग हैं ना, उनके बच्चे जब टीनेज में आए थे उनको मसले हुए थे, मुझे नहीं कोई मसला होने वाला। ये और बात है कि जब वो फिर इस उम्र से निकलते हैं तो फिर इनको एहसास होता है कि यहाँ पे क्या कुछ हो गया। और कुछ वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों के साथ मशवरे के साथ चलते हैं, बच्चों से बातचीत करते रहते हैं,
اصل چیز کیا ہے کہ ہم ضرور دیکھیں کہ میرا اپنا مزاج کیسا ہے ایز اے پیرنٹ، اور پھر اس عمر میں جب بچہ 7 سے 9 سال کا ہے تو اب میں نے بچوں کو کیا کچھ سکھانا ہے۔ تو 3-4 کام ضرور کریں ڈسپلن کے سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے بچوں کو انکریج کرنا ہے، جب ہم نے ان کو ایک ذمہ داری کا احساس دینا ہے۔ دوسرا، ہم نے ان کو چوائسز کی طرف لے کے جانا ہے کہ صحیح چوائس کیسے کی جاتی ہے، اور ہم نے ان کی کہیں حد بندی، کہیں لمٹ بھی سیٹ کرنی ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو بچوں کے ساتھ جو ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کو سیفٹی محسوس ہو، بچے کو پتا ہو کہ یہاں تک میں جا سکتا ہوں، یہاں سے میں نے آگے نہیں بڑھنا۔ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک کوئی ریزنٹمنٹ نہ آئے، غصہ نہ آئے، بلکہ اس کو محسوس ہو کہ اگر میرے والدین مجھے کچھ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں تو میرے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ نہ کہے کہ اگر کوئی لمٹ لگائی گئی ہے، چاہے وہ اسکرین ہے یا کوئی بھی اور معاملہ ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں باغی پناہ دکھائے، کیونکہ اس سے کیا ہو جائے گا کہ حالات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک چیز دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گٹ ریئیکشنز۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی گٹ سے سنتے ہیں، اپنے وہ جو ہمارا پچھلا پورا ایک پاسٹ ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، ہمارے کیا کیا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ ہم کسی معاملے میں خوش تھے، ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، تو ہم اکثر اسی کو آگے بچوں کے سامنے لے کر آتے ہیں اور وہ کام ان کو کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی چیز خوش نہیں رکھتی تھی بچپن میں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، بچوں کو بھی اس چیز سے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ان گٹ ریئیکشنز کو تھوڑا سا دماغ کے ساتھ سوچیں اور یہ دیکھیں کہ اصولی بات کیا ہے، اور مجھے اپنے بچے کو اصولی بات پہ لے کر آنا ہے۔ تو رسپانسبلٹی کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے، اٹ کین ناٹ بی ٹاٹ بٹ کاٹ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی والدین اکثر بچوں کے بارے میں نا ہر جگہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، غصہ، بے چینی، یہ کیوں کر دیا، ایسے تم کیوں ہو، جبکہ بچہ جو ہے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جب بھی میں نے کوئی بھی کام، چاہے وہ 1% ہے، اپنے والدین کے کہنے کے مطابق کیا تو وہاں پر ضرور میرے والدین مجھے نوٹس کریں۔ تو جب ہم بچوں پہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کو باتیں سنا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے بچے رسپانسبل نہیں بلکہ بہت زیادہ اررسپانسبل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کو ہمیں ایسے مواقع دینے ہیں جن سے ان کی یہ ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، اور اس سے ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ کرش نہ ہو۔ ایک بات جو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو اس عمر میں ذمہ داری سکھانی ہے اور آپ نے اسیس کرنا ہے کہ میرا بچہ ذمہ داری کے ساتھ تمام معاملات کو لے کے چلتا ہے کہ نہیں، تو اس کو منی میٹرز میں انگیج کریں۔ یعنی یوزلی اس عمر میں ہم بچوں کو تھوڑی پاکٹ منی دے دیتے ہیں، کچھ پیسے دے دیتے ہیں، اور پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ان پیسوں کو آپ سنبھال کے رکھیں۔ اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے بچے کو بتایا کہ ان پیسوں کو سنبھالنا ہے، لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ان کو ایک مہینے کا کوئی الاؤنس ملتا ہے، ان کو کہا جائے کہ آپ اس کو جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں خرچ کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا بچے کو ہم نے بجٹنگ سکھائی ہے یا بچہ بجٹنگ کے مطابق خرچ کرتا ہے، کیا وہ اپنی ضروریات پہ، نیڈز پہ خرچ کرتا ہے یا خواہشات، وانٹس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ کچھ بچے آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو بہت طریقے سے اور بہت کنسسٹنسی کے ساتھ پورے مہینے ان پیسوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 2 دن میں پیسے اڑا کے پھر اماں ابا کے پیچھے کہ وہ پیسے نہیں ہوئے۔ کچھ بچے خرچ تو کرتے ہیں طریقے سے، لیکن اس میں جو چیزیں لیتے ہیں وہ جیسے چاکلیٹس، کینڈیز، اور جو ضروری چیز ہے وہ پھر اس کے لیے والدین کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بچے جو ہیں منی میٹرز میں کیسے ہیں، کیونکہ آگے جا کر اس چیز کا بہت امپیکٹ ہے۔ اسی طرح ہم نے ان بچوں کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی بیڈ ٹائم روٹینز کیسی ہیں، کیونکہ ہم ایک ایسے چیلنجنگ دور سے گزر رہے ہیں جب لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سو رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی کہا جائے کہ بیڈ ٹائم، تو بچے کی ایک آٹومیٹک ایک اس کی رسپانس ہو کہ جی ہاں جی اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اکثر اوقات آپ دیکھیں گے اس عمر میں آ کے بچے ایسے ایکسکیوزز لاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے آئنسٹائن بن جاتے ہیں ایکسکیوزز کے معاملے میں۔ ایسی باتیں، ایسی توجیحات آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میرا دماغ انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ تو ان کو آپ نے سکھانا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے سلیپ ٹائم کو بہتر بنانا شروع کریں، اور اس کے لیے والدین کو کیا چاہیے ہے، ایک کنسسٹنٹ پیٹرن۔ اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں ایک شخص جب وضو کر کے آیا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا جو تھا وضو پراپر نہیں تھا، تو اس کو پھر دوبارہ بھیجا اور اسی طریقے سے کہا۔ پھر وہ آیا، ابھی پھر جلد بازی میں اس نے شاید وضو کیا، ابھی بھی کچھ حصہ جو تھا وہ خوش تھا، اس کو دوبارہ بھیجا، لیکن اس کنسسٹنٹ پیٹرن کے ساتھ بھیجا۔
تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ بات کی، پھر ایک والیوم اونچا اونچا اونچا، اور پھر ہم چپل اٹھائی، جوتا اٹھایا اور مار دھاڑ پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس رویے سے ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بچانا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ اصل ہم نے اپنے بچے کی جو تیاری کروانی ہے نا، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اس کے کریئر کے لیے نہیں ہے۔ اصل تیاری ہم نے کرانی ہے وہ جو 5 سوال پوچھے جانے والے ہیں آخرت میں، ان کے بارے میں، جس میں آتا ہے کہ جو زندگی کے بارے میں کہ مال کیسے کمایا، اس کو کیسے خرچ کیا، جوانی کے بارے میں کہ وہ کیسی گزاری، پھر یہ کہ جو علم حاصل کیا وہ کہاں سے حاصل کیا، اور پھر اس کو کہاں پہ آپ نے استعمال کیا۔ تو یہ جو سوالات ہیں ہم ان کی تیاری بیسیکلی اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اس عمر میں بچوں کو ایک اور فارمولے سے بھی جو ہے وہ بہتر بنایا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں let them learn from their mistakes۔ یعنی آپ جتنا مرضی ان بچوں کے پیچھے لگیں گے، لیکن بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ بچے اپنی مرضی کے مطابق کوئی نہ کوئی فیصلے کرنا چاہیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر بچے سے غلطی بھی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کیا جائے۔ ہم اس کو بہت بڑا ایک بز ورڈ لیتے ہیں کہ یہ تو جی ویسٹرن کلچر سے ہمارے پاس آ چکا ہے کہ بچے کی سیلف اسٹیم، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں تو بہت ماریں پڑتی تھیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ سیلف اسٹیم ہوتا ہے آپ کا اپنے آپ کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ تو بچے جن کی سیلف اسٹیم بہت پور ہوتی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ڈسپلن کے معاملے میں بہت مس ہینڈلنگ والدین اور گھر والوں سے ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ پڑھائی میں ان کی دلچسپی اتنی نہیں ہوگی، کام بھول جائیں گے، فوکس نہیں ہوگا، ٹیچرز کے ساتھ، والدین کے ساتھ بہت زیادہ بحث مباحثے کریں گے۔ کئی دفعہ ایسے بچے بلی بن جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسے بچے جو ہیں وہ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل وڈرا کر جاتے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ بھی بات چیت میں انوالو نہیں ہوتے۔ اور اچھا اگر سیلف اسٹیم بچے کی ہوتی ہے تو اس کے فرینڈز ہوں گے، وہ اپنے کام بہت اچھی طرح سے کر رہا ہوگا، اس کو اسکول میں کوئی بہت بڑا میجر مسئلہ نہیں آئے گا، اور اسی طرح جو اپنے تمام معاملات ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے سمیٹ بھی لے گا۔ تو والدین کی اس عمر کے بچوں کے ساتھ جو اصل سٹرگل چل رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے ویکنس یا ویک ایریاز جو ہیں ان کو کیسے دیکھا جائے، اور بچوں کو وہ لگاتار پھر ان ویک ایریاز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ اس سے بچے جو ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ کو بلڈ نہیں کر پاتے۔ اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ والدین پریشان ہوئے بغیر لکھیں کہ اچھا بچہ جو ہے اس کی کیا ویکنس ہے، بچہ کون سے کام جو ہے وہ درست نہیں کر پا رہا، اور پھر مجھے بچے کو کن کاموں کو سکھانا ہے، تاکہ میں جب وہ کام سکھاؤں تو بچہ صحیح طرح سے ان کاموں کو بہتر بنانا شروع کر دے۔ اور اس کے لیے ہمیں جس ایریے پہ کام کرنا ہوگا وہ ہے ہماری کمیونیکیشن سکل۔ یعنی ہم بچے کو لیبل نہ کریں، بچے کو سینس آف رسپانسبلٹی دیں، اور اس کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنائیں۔ اور یہ ہم کیسے بہتر بنائیں گے اس کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ابھی اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔